السلام علیکم کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک بچوں، آج ہمارے اسائنمنٹ نمبر 3 کا ڈے 2 ہے۔ کلاس 8 سبجیکٹ ہمارا اردو لٹریچر یعنی اردو ادب ہے۔ بچوں، میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا امید کی خوشی۔ آپ کو یہ اسائنمنٹ دیا ہوگا۔ اس وقت ڈے 2 کا اسائنمنٹ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے آپ کو سبق کی بلند خوانی کر کے بتائی تھی، وضاحت کی تھی کہ مصنف نے ایک ماں کی امید، ماں باپ کی امید بچے کو قرار دیا ہے سبق کے اندر، اور ماں کی مصروفیات، وہ دن بھر کام کاج میں لگی رہتی ہے، لیکن اس کا دل اپنے بچے میں ہوتا ہے، اور وہ ماں بچے کو جھولا جھلاتی جاتی ہے، اسے دعائیں دیتی جاتی ہے، اور ماں اپنے بچے سے اس وقت امیدیں باندھتی ہے جب وہ بچہ کچھ بولنا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن ماں کی امیدیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ تم بڑے ہو جاؤ گے تو ہمارا سہارا بنو گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو تم جو ہو وہ ہمیں ہمارا خیال کرو گے، پھر جب ہماری موت قریب آ جائے گی، تم جوان ہو جاؤ گے، پھر ہماری موت پر تم آنسو بہاؤ گے، اس وقت بھی ہمیں صرف اس بات کا دکھ ہوگا کہ ہمارا بچہ رنجیدہ ہے، تم ہمیں آواز دو گے، ہم کچھ نہیں بولیں گے، پھر تم ہمیں دفناؤ گے، پھر ہماری قبر پہ آؤ گے تو ہماری روح خوش ہوا کرے گی کہ ہمارے بچے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اس طرح سے یہ ماں باپ کی جو ہے مصنف نے بتایا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی ایک طرح سے انویسٹمنٹ ہیں، وہ جو اپنے بچوں کی صورت میں کرتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا سہارا بنیں گے، آج ہم انہیں تناور درخت بنائیں گے، کل یہ پھل دینے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے بچے کو امید کہا ایک ماں کی، اور اس کے بعد جو ہے مصنف نے امید کے بارے میں بتایا ہے کہ امید وہ سچی خوشی ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں وہ اسے امید کی روشنی تسلی دیتی ہے، اور وہ تازہ دم ہو جاتا ہے، امید سے اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا برا وقت ہے، کبھی ہمارا اچھا وقت بھی آئے گا۔ امید کے ہی سہارے انسان جو ہے تمام ترقیوں کے راستے عبور کرتا ہے، اور اپنی منزل تک پہنچنے میں امید اس کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ یہ تھا بچوں سبق کا خلاصہ، اور اس کے بعد سبق کا ایک میں نے آپ کو چھوٹا سا ریویو دیا، پھر ہم نے اس کام کیا تھا، الفاظ جملے کا کام کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو مرکزی خیال کا کام کروایا تھا۔ اب اسائنمنٹ نمبر 3 کے ڈے 2 کے کام میں آپ کو یہ سب اسائنمنٹ میں آپ کو اس کا خلاصہ دیا گیا ہے سبق امید کی خوشی کا، اور اس کے علاوہ یہ 5 کثیر الانتخابی سوالات ہیں، یعنی ہر جملے کے 3 ممکنہ جوابات آپ کو دیے گئے ہیں، جس میں سے آپ کو درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو بچوں آئیے سب سے پہلے ہم امید کی خوشی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف نے امید کو موضوع بنایا ہے۔ سر سید احمد خان کا شمار اصلاحی مصنفین میں ہوتا ہے۔ اس سبق میں بھی ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک احساس پر نظر ثانی کی ہے۔ وہ اس سبق میں انسان کے اس وقت کے احساسات بیان کرتے ہیں
کہ جب وہ اپنی زندگی مایوسیوں اور غموں کی اتھاہ گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے، مشکل حالات سے دوچار ہوتا ہے اور اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اس ضمن میں ایک ماں کے احساسات اور ایک بے گناہ قیدی کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ماں اس وقت جب اس کا بچہ گہوارے میں ہوتا ہے غوں بھی نہیں کر سکتا، اس وقت وہ اس سے کچھ امیدیں وابستہ کر لیتی ہے۔ آج پالنے میں ہے مگر اس کی آئندہ آنے والی زندگی خوشیوں اور خوشگوار ہوگی، اس کا چہرہ روشن و تابندہ ہوگا، اس کی محبت ہمیں تسکین پہنچائے گی، مگر شاید نہیں، یقیناً ہم نہیں ہوں گے۔ اس وقت تم ہماری محبت کو یاد کرو گے۔ آگے چل کر مصنف حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو اندھیرے کنویں میں جنگل میں پھینک دیا تھا، ان کا کوئی آسرا نہیں تھا، وہ بے یار و مددگار تھے، وہ افسردہ تھے اپنے بوڑھے باپ کی وجہ سے اور اپنی بے گناہی کے سبب، مگر ایسے میں بھی ان کی امید زندہ تھی کہ وہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، خالق ہے، جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، وہ یقیناً میرا بھی مددگار ہوگا۔ مصنف کی مراد ہے کہ امید وہ واحد چیز ہے جو مایوس دلوں کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے، جو مشکلات کے گھور اندھیروں میں روشن دیا ثابت ہوتی ہے، اس کے مرے ہوئے خیالات کو زندہ کرتی ہے، اس کی فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کے خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں، امید ہی کے شاداب اور سرسبز باغ سے ہر طرح کی محبت کا پھل ملتا ہے اور انسان از سر نو زندہ و تابندہ ہو جاتے ہیں۔ بچوں ان سلائیڈ کی مدد سے اپنا خلاصہ مکمل کریں۔ جن بچوں نے کام مکمل نہیں کر پائے وہ ویڈیو پاز کرتے جائیں، اپنا کام مکمل کرتے جائیں۔ بچوں یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اب ہیں ہمارے کثیر الانتخابی سوالات۔ پہلا کثیر الانتخابی سوال ہے، سبق امید کی خوشی کے مصنف ہیں الف شبلی نعمانی، ب سر سید احمد خان، جیم سلیمان ندوی۔ بچوں رنگ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، جواب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، سر سید احمد خان سبق امید کی خوشی کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مصنف نے امید کسے کہا ہے؟
الف بچے کو، ماں کو یا جیم باپ کو؟ مصنف نے امید کہا ہے بچے کو۔ MCQs نمبر 3، مصنف نے خوشی قرار دیا ہے الف بچے کو، بے ماں کو، جیم امید کو۔ خوشی کسے قرار دیا ہے بچوں؟ مصنف نے امید کو خوشی قرار دیا ہے۔ چوتھا MCQs، قیدی کی روح کو کس کا غم صدمہ پہنچاتا ہے؟ جی کیا ہونا چاہیے اس کا جواب؟ میں بار بار بتا چکی ہوں آپ کو۔ چلیں آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ بوڑھے باپ کا، بھائی کا، ماں کا۔ صحیح جواب ہے بوڑھے باپ کا۔ بچوں بوڑھے باپ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ نمبر 5 ہے خوش الحان سے کیا مراد ہے؟ صحیح جواب ہے الف اچھی صورت والے، بے اچھے خیالات والے، جیم اچھی آواز والے۔ اصل جواب ہے اچھی آواز والے۔ بچوں ہمارا اسائنمنٹ نمبر 2 کے ڈے 2 کا کام یہیں تک تھا۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کام صفائی سے کیجیے گا، ہر صفحے پر الگ کام کیجیے گا، خلاصہ الگ صفحے پہ کیا جائے گا اور کثیر الانتخابی سوالات علیحدہ صفحے پہ ہوں گے۔ تاریخ ڈالیے گا، بالکل ایسے ہی پراپر کام کریں گے جیسے آپ کو اسکول میں کروایا جاتا تھا۔ بچوں مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔